بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے پیغامات لے کے آتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس کے چند پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا پیغام، انسانی زندگی جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کے 1 سال مکمل کرتا ہے تو شاید کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 1 سال بڑا ہو گیا ہوں، لیکن اگر وہ گراؤنڈز کو دیکھے، ریالٹی کی طرف جائے، تو حقیقت میں اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ۔ ہم سب خوش تو ہوتے ہیں کہ ہمارا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی کے دنوں کو کم کرتا جا رہا ہے۔ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے ایک عقل مند ذی شعور مسلمان کو چاہیے فَاعْمَلْ، ایسے اعمال کر لو، لِنَفْسِكَ جو کل کو تیرے لیے کافی ہو جائیں، قبل الموت مجتہداً، اور کوشش کر کے موت سے پہلے یہ اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرے۔ فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ، یہ عمل ہی حقیقت ہے کہ اچھے اعمال ہوں گے تو قیامت کے دن ثمرات ہی ثمرات، اور اگر اعمال میں سستی دکھائی تو پھر خسارے ہی خسارے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے خسارے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ محرم الحرام کا پہلا پیغام مسلمانوں کے نام۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے نئے سال کا آغاز، نئے سال کا افتتاح اگر کرے تو اپنے محاسبے کے ساتھ، میں نے آج تک زندگی میں کیا کیا، کیا کمایا، کیسے اعمال کیے، غلطیاں کی تو اللہ سے توبہ کر لے، نیکیاں کی تو اس کی قبولیت کی التجا کر لے، اور پھر نئی زندگی کا آغاز کرے، نئی کتاب کا آغاز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن یہ تاکید کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سے اعمال بھیجے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، وہ خبرگیر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کون سے اور کیسے اعمال کرتے ہو، انہی اعمال کا بدلہ ہی تمہیں قیامت کو مل جائے گا۔ اس لیے اگر اچھے کام کیے ہیں تو دعا کرو اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اگر دانستہ جانتے ہوئے یا لاشعوری میں غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا کر معافی مانگ لیجئے، اور اللہ رب العزت تو معافی کو پسند کرنے والے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ تو ظالم ہے۔ ظلم نہ کرو، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے کا پیغام یہ ہے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم ہے کہ تم توبہ سے دور رہو، یہ ظلم ہے کہ تم گناہوں میں ہر وقت ملوث رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جس جیسی ذات مقدس اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، جو سرتاج رسل ہے اور قیامت تک ایسی شخصیت پیدا ہو بھی نہیں سکے گی، وہ فرماتے ہیں، انی یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، توبہ کرو،
فإنی أتوب فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ کون سی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، جس میں چند شرائط پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط، اس نیت سے توبہ کی جائے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب تک خلوص نیت نہ ہو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ دوسری شرط، الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کرنی ہو اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر گناہ جاری رہے اور توبہ بھی انسان کر رہا ہے تو یہ توبہ کی حقیقت سے ویسے ہی جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتة سوداء، جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، یہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر غلطیاں کرتا ہی جاتا ہے تو سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُ، اگر گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف بھی فرماتے ہیں اور اس کے دل کو بھی پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تیسری شرط، جب تک انسان اعتراف نہیں کرتا کہ اے اللہ چاہتے نہ چاہتے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس وقت تک معافی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے کہ میرے مالک مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت اس اقرار و اعتراف کو پسند کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، شرمندہ ہو، نادم ہو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اے اللہ میں اس کام پہ، اس فعل پہ شرمندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، اصل توبہ یہ ہے گناہ کی کہ انسان شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ مومنوں کے چاہیے جو گناہ چھوڑا ہے اس پہ اصرار نہ کریں، العزم علی الا یعود فیہ، اس بات کا عزم کرے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جن لوگوں سے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی کہ توبہ موت سے پہلے پہلے ہونی چاہیے۔ موت کا فرشتہ جب آ جائے، موت کی غرغراہٹ جب شروع ہو جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ من تاب الی اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توبہ کرتا ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے، اللہ رب العزت
اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قیامت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جس کی موت آ جائے اس کی تو قیامت آ ہی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا إِنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابًا عَرَضُ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان شرائط کے ساتھ جو انسان توبہ کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، جو گناہوں سے توبہ تائب ہو جاتا ہے وہ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ تو انسان کرتا ہے لیکن جب اپنے کمزور ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے تو فرمایا تمہارا رب حیا کرتا ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھائے ہیں میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ وہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کی خوشخبری دیتا ہے جو سچی توبہ کر لے۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا وضو کرے، اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے اور کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم عبدی ان له ربا یأخذ بالذنب ویغفر الذنب، میرے بندے کو یقین ہو گیا کہ کوئی رب ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ جاؤ میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے صرف اللہ رب العزت گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو توبہ کر لیتا ہے اور نیک اعمال صالحہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں جو سال کا افتتاحی مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فارغ البال ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، مشغولیت سے پہلے فارغ ہونے کو نعمت سمجھو۔ وشبابک قبل حرمک، اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک،
اور فقیری سے پہلے امیری کو غنیمت جانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احذر الدنیا، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دنیا انسان کی ضرورت تو ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے حصے کو مت بھولو، لیکن اس کو حقیقی زندگی خیال نہ کرو۔ احذر الدنیا، دنیا کی محبت سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّهَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، یہ بڑی ہی سرسبز نظر آتی ہے۔ فَإِنَّهَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ أي خضرة المنظر وحلوة المذاق، یہ ویسے تو بڑی ہی سرسبز نظر آتی ہے منظر کے اعتبار سے، حلوہ بڑی ہی حلاوت والی نظر آتی ہے، بڑی ہی حلاوت والی لگتی ہے، لیکن حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے ہی ان کے متعلق سنا ہے، نہ ہی کسی کے دل میں خیال ہی آیا ہے۔ نئے سال کا پہلا پیغام، اپنی نئی زندگی کا آغاز کیجئے، نیکی کو غالب کیجئے اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ تکن اعبد الناس، کائنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں کر دیا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیے، کائنات میں سب سے زیادہ تم ہی غنی بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیجئے، اللہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازیں گے، تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحَبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تَكُنْ مُسْلِمًا، یہی صفت تمہیں بہترین مسلمان بنا دے گی۔ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، اور کثرت سے کہا لگانے سے بچ جاؤ۔ کثرت سے کہا لگانا، اس سے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں آدم کا بیٹا پسند نہیں کرتا، الموت والموت خیر لہ من الفتنہ، یہ موت کو پسند نہیں کرتا اور موت اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، اور یہ تھوڑے مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ تھوڑا مال اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے جتنا تھوڑا مال ہوگا اتنا ہی تھوڑا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمانے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، جب تک آپ کی زندگی اللہ نے لکھی ہے اتنی دیر تک آپ اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزاریے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اس خوبصورت زندگی کے بعد آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے آپ دنیا میں محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن فراق تو ہوگا۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں قیامت کو اسی کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَاعْلَمْ، اور یقین کر لیجئے، أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا شرف، اس کی بزرگی، اس کی بلندی اس بات میں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ،
اور اس کی عزت اس وقت تک اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں جب وہ ہر قسم کی پکار، ہر قسم کی التجا اور دعا اور ہر بات کا رخ کرتا ہے تو اللہ کی طرف کرتا ہے، لوگوں سے مستغنی ہو کر اللہ سے ہی مانگتا ہے تو اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس مبارک مہینے کا دوسرا پیغام دین اسلام کو عزت و عظمت کا منبع و مصدر سمجھیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، شہید محراب، جس مبارک مہینے محرم الحرام کے پہلی صبح کو اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا تھا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اے لوگو، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا تو اسلام کے ساتھ، وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ، اور اگر ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین، کسی اور طور طریقے سے عزت چاہی، أَذَلَّنَا اللَّهُ، ہمیں اللہ دوبارہ اسی طرح ذلیل کر دیں گے۔ ایک مسلمان کو اس نئے سال کے آغاز میں یہ یقین محکم پیدا کرنا ہے کہ اصل عزت، اصل عظمت، بلندی، مقام، رفعت دین اسلام میں ہے، اور دینی شعار کو اپنے اوپر سجانے میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرمایا کرتے تھے نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر۔ ایک مرد مومن کو، ایک مومن اور صالح اور تقیہ کو ظاہری طور پہ بھی ایمان کو قبول کرنا ہے، باطنی طور پہ بھی ایمان کو قبول کرنا ہے۔ اور فرمایا کرتے ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے، باطن کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ظاہری طور پر ایک مسلمان کو الاعتزاز بالدین، دین کے شعائر کو زندہ کرنے میں عزت سمجھنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص جو ہمارے غیر سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں۔ لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، ولا بالنصارى، اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، فإن تسلیم اليہود الاشارة بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارة بالاکف۔ یہودی جب سلام کرتے ہیں تو وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے ساتھ سلام کرنا ہے، ہتھیلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ جبکہ بندہ مومن سلام کرتا ہے تو زبان سے بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، اللہ تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من عمل بسنت غیرنا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو کسی غیر کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ہماری نہیں، کسی اور کی سنت کو اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد مومن کے لیے زندگی کا ایک کرائیٹیریا بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان اس نئے سال کے آغاز میں اس بات کا عہد کرے کہ عزت اس میں ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، عزت اور مقام اس کو ملے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، احفظ الشوارب واوفر اللحا، تم اپنی مونچھوں کو ختم کرو اور اپنی داڑھیوں کو وافر کرو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جز الشوارب وارخ اللحا خالف المجوس،
مجوسیوں کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھی کے بالوں کو لٹکاؤ اور اپنی مونچھوں کو کم کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْفُوا اللِّحَىٰ وَجُزُّوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شِيَبَكُمْ وَلَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، تم عیسائیوں اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجوسیوں کی مخالفت کرو، تم مشرکوں کی مخالفت کرو، تم یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ روایت کے لفظ ہیں کس طرح مخالفت ہو؟ فرمایا تم داڑھیوں کو معاف کر دو۔ جو بال اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے، یہ مومن کا شعار ہے، یہ مومن کی شناخت ہے۔ اس بات کو پسند کرو کیونکہ یہودی اس کو پسند نہیں کرتا، عیسائی اس کو پسند نہیں کرتا، مجوسی اور مشرک اس کو پسند نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُعْفُونَ اللِّحَىٰ، وہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی ظاہری شیپ کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ساری باتیں سمجھائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع فإنها طریقۃ اليہود، آپ نے قزع سے منع فرمایا۔ اور قزع کیا ہے؟ کہیں سے سر کے بال چھوٹے اور کہیں سے بڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بال دیکھے، فرما احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یا تو سارے کے سارے برابر کٹوا دو، منڈوا دو، یا سب کو چھوڑ دو۔ تو ایک مسلمان کسی کی نقالی کرتے ہوئے اپنے بالوں کا ڈیزائن یہودی اور عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے نہیں بنا سکتا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ کہیں سے بال چھوٹے ہوں کہیں سے بال بڑے ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال کس طرح رکھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صدعت من یافوخہ وارسل ناصیتہ بین عینی، میں کنگھی کو لیتی، میں آپ کی پیشانی سے آدھے بال دائیں طرف کر دیتی اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی، مانگ نکالتی۔ ایک مسلمان نئے سال کے آغاز میں اپنی ظاہری شیپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیپ کے مطابق بنائے۔ اور یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کیوں بتائی؟ کیونکہ یہ مومن کا تمیز ہے، یہ مومن کا امتیاز ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے اور آپ کا چہرہ انور اس کو پسند نہیں ہے، اس کی محبت کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہو تو تم اللہ کے رسول کی ہر بات کو سینے سے لگاؤ، اس کو قبول کر لو، اس کو اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کر لو۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے چاہیے کہ اس نے چادر پہنی ہو، شلوار پہنی ہو، یا جو کچھ پہنا ہو اس کو ٹخنوں سے اٹھا کے رکھے، وہ مسجد میں ہو، بازار میں ہو یا گھر میں ہو، کیونکہ فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس نے اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھی، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی اور توبہ نہیں کی، اسی طرح اللہ کے پاس چلا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ففی النار، یہی سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شہید محراب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس محرم الحرام کے مبارک مہینے کے پہلے دن اللہ کے پاس گئے، آخری سانسوں میں تھے، جب ایک شخص ان کی عیادت کو آیا، جب دیکھا کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے تو کیا فرمایا؟ یا غلام ارفع ازارک
فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو، یہ تمہارے کپڑوں کی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور تقوی بھی اسی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار اور چادر کو رکھے، اور کہنے والے نے سچ کہا، کتب القتال والقتال علینا وعلی الغانیات جر الذیول، ہم مرد ہیں اور مرد جنگ جو ہوتے ہیں، وعلی الغانیات جر الذیول، یہ تو گانے والیوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے پاؤں پہ ڈال لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے پیغام دیا۔ کب پیغام دیا؟ رأى رجلا في يده حلقة من صفر، ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تانبے کا ایک حلقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقال ما هذه الحلقة، یہ کیا چیز ہے؟ قال هذه من الواهنة، یہ اس لیے پہنا ہے کہ مجھ سے مصیبت یہ درد دور ہو جائے۔ فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو اتار دو، جب تک یہ پہنے رکھو گے کمزوری باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابیہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، وہ فرماتی ہے ان عبد اللہ رأى فی عنقی خیطا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دھاگا پہنے ہوئے مجھے دیکھا۔ فقال ما هذا، یہ کیا ہے؟ فقلت خیط رقی لی فی، میں نے کہا یہ دم شدہ دھاگا ہے۔ قالت فأخذه فقطع، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو توڑ ڈالا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے عقائد میں سست ہو چکا ہے، کسی نے سرخ دھاگا پہنا ہوا ہے، کوئی آج سبز دھاگا پہنے ہوئے ہے، کوئی آج سیاہ دھاگا پہنے ہوئے ہے، اور کسی نے تانبے کا اور نہ جانے کس کس چیز کا بنا کے پہنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، جب تک یہ پہنے رکھو گے وہ پریشانی، وہ درد، وہ کمزوری ختم نہیں ہوگی۔ اور روایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے وَلَوْ مُتَّ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی فلاح نہیں پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مردوں کے بارے میں یہ باتیں سمجھائیں، وہاں عورتوں کے بارے میں بھی اپنے خوبصورت پیغامات چھوڑے۔ نئے سال کے آغاز میں ایک عورت کو بھی اپنی ظاہری شیپ صحابیات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی طرح بنانی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، والمتشبہین من الرجال بالنساء، اور ان مردوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، اس مرد پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی جو عورتوں کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کا لباس زیب تن کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمتبرجلات والمتبرجلات من النساء، ان مردوں پر لعنت ہے جو ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے
جو ہجڑا بننا پسند کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات سمجھائی، ان پہ لعنت ہے، اور فرمایا اخرجوہم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو غور سے سنے، سمجھے اور بصیرت کی راہ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو پلکنگ کرواتی ہیں، کرنے والی پر بھی کروانے والی پر بھی، اور جو تھریڈنگ کرواتی ہیں، کرنے والی پر بھی اور کروانے والی پر بھی، اور وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کا فاصلہ کرواتی ہیں خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے، اور جو اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، اس عورت پہ لعنت ہے جو نقلی بال استعمال کرتی ہے، لگوانے والی پر بھی لگانے والی پر بھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سمجھائی تو ایک عورت کہتی ہے ان اہلک یفعلون، آپ کے گھر والے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کہا جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میری گھر والی ایسا کرتی ہوئی تو آج کے بعد میں اور وہ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گے۔ یہ مومن کا مزاج ہے، یہ مومن کا شعار ہے کہ وہ صحابیات، مومنات، صالحات، تقیات ان کی پیروی کرتی ہے، اور مومنہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی رول ماڈل عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، حفصہ ہے رضی اللہ عنہ، ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہ، میمونہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابیات ہیں۔ یہ رول ماڈل جب تک ان کو نہیں بناتی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ هذه نساؤهم یعنی قصة من شعر، بنی اسرائیل پہ عذاب آیا تو اس وقت جب ان کی عورتوں نے اپنے بالوں میں جوڑا کرنا پسند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسمیں جہنمی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی اگر توبہ نہیں کرتی، جو لباس تو پہنتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود عاریات عریاں نظر آتی ہیں، مائلات ممیلات، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، رؤوسہن کأسنمة البخت المائلة، اور ان کے سروں پہ اس طرح جوڑے بنے ہوئے ہیں جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا يجدن ريحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، جبکہ جنت کی خوشبو تو مومنوں کو دور دور سے نصیب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا سیکون فی امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، قیامت کے نزدیک ایسی عورتیں ہوں گی، لباس تو پہنا ہوگا لیکن پھر بھی عریاں نظر آئیں گی، اور ان کے سروں پہ جوڑے ہوں گے۔ العنوہن فإنہن ملعونات والعیاذ باللہ، ان پہ لعنت بھیجو، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، یہ ملعونات ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. بنی اسرائیل کی ایک ایسی عورت جس کا قد چھوٹا تھا، دو بڑی عورتوں کے درمیان اور ان کے ساتھ چلا کرتی تھی، لیکن لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے. اس نے لکڑی کی دو جوتیاں بنوائیں اور انگوٹھی لی جس میں کستوری ڈالی اور ان کے برابر ہوئی. پھر وہ چلتی تھی اور اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتی تھی اور اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتی تھی تاکہ خوشبو بھی پہنچے. فسموها فتنہ، بنی اسرائیل نے ایسی عورت کا نام فتنہ رکھا تھا. یہ بات سننے کے بعد ایک مسلمان عورت کو چاہیے یہ سبق لے لے کہ نہ وہ آج کے بعد اپنے پردے کو اتارے گی، نہ آج کے بعد اپنے سر پہ یہودیوں کی طرح جوڑا بنائے گی، نہ آج کے بعد اونچی ہیل والی جوتی پہنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت ہے تو دین میں، عزت ہے تو دین اسلام پہ عمل کرنے میں. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ وہم فیہ سوا. اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس کی کتابت کرنے والے پر، اور اس کے گواہ بننے والے پر، وٹنس بننے والے پر. فہم فیہ سوا، اور یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو عزت و عظمت کا منبع و مصدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. پوری زندگی اللہ کے رسول نے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. ما مست ید رسول اللہ، کسی کے ہاتھ کو نہیں چھوہا. ایک مسلمان مرد کے لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعارات بیان کیے ہیں، اس طرح مومنہ عورت کے لیے بھی شعارات بیان کیے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان شعارات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مبارک مہینے کا تیسرا پیغام ہر مسلمان کو سال کے آغاز میں ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی راہوں کو ہموار کرنا ہے. معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل. تم 70ویں امت ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہترین اور عزت والی امت ہو. جب یہ عزت والی امت ہے تو اس کو عزت دینی معاشرے میں ہی تلاش کرنی چاہیے. جب یہ بہترین امت ہے تو اسے بہتری کی ہر راہ کو اختیار کرنا چاہیے. سب سے خوبصورت راستہ اور سب سے خوبصورت معاشرہ وہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور اختیار کیا. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو وقف کرے اور اپنے آپ کو اس کوشش میں لگا دے کہ میں اسلامی معاشرے کا بہترین اور خوبصورت عضو بننا چاہوں گا، جس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کیا جائے، اللہ کی توحید کو خالص کیا جائے. تبھی اسلامی معاشرہ بنے گا، تبھی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، تبھی امن و امان کی خوبصورت نعمت ہمارے ہاتھ لگے گی. ارشاد ربانی ہے
الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اور معاشرے میں امن و امان کو حاصل کرنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے توحید کو خالص کیا جائے اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مقدس کو اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے۔ ارشاد ربانی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پوری کائنات کے لیے اگر خوبصورت نمونہ بنایا ہے تو اللہ کے رسول کی ذات کو بنایا ہے۔ جو وہ حکم دیں اس کو قبول کر لینا، جس سے وہ روک دیں اس سے رک جانا، یہ اصل کسی معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو ہی محبت کا نام دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا حکم دے دیں اس کو اختیار کر لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی اصل کامیابی ہے، اور یہی اسلامی معاشرے کا ایک خوبصورت ستون ہے۔ جب یہ گر جائے تو اسلامی معاشرے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اسلامی معاشرے کے اندر سب سے پہلا اصول توحید، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اور تیسری بات جب تک کسی معاشرے کے لوگ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں سیکھتے، اللہ رب العزت ان لوگوں کے سامنے دوسری قوموں کو جھکاتے نہیں ہیں۔ وہی لوگ جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتے ہیں، دوسری قوموں کو اللہ رب العزت ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ نماز جو ایک اسلامی فریضہ بھی ہے اور کافر اور مسلمان کے درمیان فرق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اور کتابیں کیا لکھتی ہیں؟ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، معاند ہے اور کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں، تعمداً نماز کو چھوڑتا ہے اور اسی حالت میں زندگی گزارتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لا یغسل، اس کا غسل نہ دیا جائے۔ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ لا یکفن، وہ کفن کا بھی مستحق نہیں ہے۔ لا یصلی علیہ، ایسے معاند اور نماز کے منکر کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا بھی نہیں کی جاتی۔ ولا يدفن في مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کے پابند بنائے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما ينصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس امت کی نصرت اور مدد اس وقت ہوگی، ایک خوبصورت معاشرہ، اسلامی معاشرہ، مضبوط ترین معاشرہ اس وقت بنے گا جب تین صلاحیتیں لوگوں کے اندر آ جائیں گی، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. جب ان لوگوں کے اندر اخلاص آ جائے گا، جب نمازوں کے پابند بن جائیں گے، جب مسلمانوں کی خیر خواہی ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی، ہر شخص ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت معاشرے کی چوتھی ضرورت کو بیان کیا اور فرمایا لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع. جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، اس قوم پہ اللہ کا عذاب کس طرح آتا ہے؟ طاعون اور بھوک اس قوم میں پھیل جاتی ہے. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ رب العزت اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور اگر اصحاب اقتدار، اصحاب بست و قشاد کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اس قوم کے اندر اللہ کی آزمائش، عذاب خانہ جنگی کی شکل میں شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. زکوٰۃ اگر تمام مسلمان دیں تو کوئی شخص کسی بھی راستے میں ہاتھ پھیلاتا نظر نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جو حج کرتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ تو ایسے لوٹتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، کوئی گناہ نہیں بچتا. اس لیے فرمایا تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حج میں جلدی کیا کرو، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ سال تم زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی بات کی، اور روزہ یہی انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے اور خوبصورت معاشرہ بنانے میں ممد و معاون ثابت بھی ہوتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو لقمۃ العیش میسر نہیں ہے وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. اس کے اندر خیر خواہی کا پہلو آتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے، غم خوار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے سارے امور اپنے پاؤں تلے رون دیے، اور جب اسلامی معاشرہ بنایا، مدینہ میں پہنچے تو سب سے پہلا پیغام مدینے والوں کو دیا افش السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَصِلُوا الْأَرْحَامِ، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ہر خوبصورت طریقہ سکھایا، اور ہر وہ عمل جو جاہلیت کا عمل تھا، ہر وہ عمل جو کفار کا عمل تھا، ان کی مشابہت سے بچایا، ان سے دور رکھا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں بھی مشابہت سے منع کیا کہ تم یہودی اور عیسائیوں جیسا سلام نہ کرو کہ منہ سے نہ بولو اور انگلیوں کے ساتھ اور اپنی ہتھیلی کو اٹھا کے سلام کرو،
بلکہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ جب چینج ہوا تو کس لیے چینج ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے اس کی طرف چہرہ فرمایا اور نماز ادا کی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا جائے تو سبب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بات جو راوی بیان کرتے ہیں، انما كان يحب ان يتحول الى الكعبة لان اليهود قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، اس لیے یہودی کہتے تھے مخالفت ہماری کرتے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے، اللہ نے قبلہ چینج کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوتی صاف ہو تو اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور موزے پہنے ہوں تو اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو کس وجہ سے؟ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، تم نماز پڑھا کرو جب جوتی صاف ہو تو جوتا پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور موزے پہن کے نماز پڑھو، کیونکہ یہ دونوں کام یہودی نہیں کرتے۔ مخالفت کس کی کہ میں اس کام کو بالکل پسند نہیں کرتا جو غیر مسلموں کے کام ہیں۔ خالص اسلامی معاشرہ، اللہ کی پسند کا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ کہا مسلمانوں سحری کھایا کرو، وَلَوْ حَسْبًا مِّن مَّاءٍ، خواب پانی پیا کرو، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، سحری کھایا کرو روزہ رکھتے وقت، کیوں؟ سحری میں برکت ہے۔ اور فرمایا فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق اس سحری کا ہے۔ اور روزے کی افطاری کے متعلق فرمایا جب وقت ہو جائے تو جلدی افطار کر لیا کرو، افطاری لیٹ نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، اس وقت تک لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری میں جلدی کریں گے۔ فإن اليهود يؤخرون، یہودی افطاری کو لیٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ، اور کیا فرمایا؟ ان عشت الى قابل لأصومن التاسع، لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کس لیے؟ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے۔ خالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص اسلامی معاشرہ قائم کیا جس میں کسی غیر مسلم کی نقالی کو پسند نہ کیا، کسی بھی جاہلیت کے امر اور امور کو، کسی بھی جاہلیت کے پہلو کو پسند نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایک اسلامی معاشرے کے بہترین فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت ویوم الاحد اکثر مما یصوم من الایام، آپ ہفتے اور اتوار کا روزہ زیادہ رکھتے، ویقول، اور یہ کہتے انہما عید المشرکین فانا احب ان اخالفہم، یہ دونوں دن مشرکوں کی عیدوں کے دن ہے، ہفتے کا دن یہودیوں کی عید ہے اور اتوار کا دن عیسائیوں کی عید ہے، اور میں ان کی عیدوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیے مخالفت کی؟ ایک اسلامی معاشرے کو ہر اس پہلو سے دور کرنے کے لیے
جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل نہیں کیا گیا۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من صنع فیروزہم ومہرجانہم وتشبہ بہم حتی یموت وہو کذالک ولم یتب حشر معہم یوم القیامہ۔ جو لوگ مشرکین اور کافروں کے عیدوں کی طرح عیدیں بناتے ہیں اور اسی طرح میلہ لگاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اسی طرح دنیا سے چلے جائیں، حشر معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا جو جس کی مشابہت کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے، اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، مسلمانوں اللہ کے دشمنوں کی خوشی میں شریک نہ ہوا کرو۔ بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے، جو مشرکوں کے عید میں انڈا بھی لے کے جاتا ہے اس کا بھی کفر اتنا ہے جتنا کسی کافر کا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات فرمائی تھی، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، آج میں جاہلیت کے ہر کام کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، ہر وہ عادت، ہر وہ پہلو، ہر وہ زندگی کا زاویہ، ہر وہ رویہ جس کا جاہلیت سے تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ بلکہ ہر عادت اور ہر عبادت میں اپنے آپ کو، صحابہ کرام کو غیر مسلموں کی نقالی سے بچایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضل اللہ عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمعہ سے محروم کیا، گمراہ کر دیا۔ یہودی اپنی خوشی کا دن ہفتے کا دن بناتے اور عیسائی اپنی عید کا دن اتوار کا دن بناتے۔ فجاءنا اللہ بنا فہدانا اللہ یوم الجمعہ، اللہ رب العزت جب ہمیں لے کے آیا تو ہمیں یہ جمعے کی نعمت کو عطا کیا۔ فجعل الجمعة والسبت والأحد، اور ترتیب یہ بنائی، پہلے جمعہ ہوگا، پھر ہفتہ ہوگا، پھر اتوار ہوگا، اور فرمایا وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا لِيَوْمِ الْجَمْعِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں سب سے آخر میں لے کے آئے، لیکن قیامت کے دن یہ سارے لوگ ہمارے تابع ہوں گے، ہمارے بعد میں آنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب بھی ہوگا تو ہمارا ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں بھی جائیں گے تو ہم جائیں گے۔ اس بات کو سن کر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کے زاویے اس طرح درست کرے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عید کو پسند نہ کرے، وہ جمعے کے دن کو عید متصور کرے اور اس دن چھٹی کرے۔ مسلمانوں نے جب تک اسلامی معاشرے کے ان ایتھکس، ان ہیوز کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت کی۔ جب سے یہ مرعوب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی برکھا روک لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے امت کو سمجھایا، فرمایا ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جو پسندیدہ عید اللہ کی ہو، جو پسندیدہ عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، جو پسندیدہ عید اسلامی معاشرے کا حصہ بن جائے، اس میں انسان، ایک مسلمان کفر سے مرعوب ہو کر اور عالمی منڈی کی شکایات سن سن کے اپنے چھٹی کے ایام بدل لے، اپنے سسٹم کو بدل لے، وہ اللہ کی رحمتیں کیسے لے گا؟ آئیے سال کے آغاز میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے،
اسلامی اصولوں کی روشنی میں اپنے معاشرے کو ترتیب دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے اور چھپے ہوئے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، جیسا کہ اقبال کہتا ہے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی، کہہ دے۔ اور کتنا ہی اچھا کہا اقبال نے، کاش اس کی بات ہی کسی کو سمجھ آ جائے۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ آج بھی اگر ہم اس بات کا فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم نے خوبصورت معاشرہ بنانا ہے، تو یہ معاشرہ پوری دنیا کا آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر کے کوشش شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہمیں توفیق خاص سے نوازے۔ اس مہینے کا چوتھا پیغام، سال کے آغاز میں ہی دین اسلام کی نصرت کے پہلوؤں کو اختیار کیا جائے۔ کس طرح دین غالب آ سکتا ہے، کس طرح اللہ کا تقرب مل سکتا ہے، کس طرح دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ سکتا ہے، کس طرح دین اسلام دنیا جہان کا آئیڈیل دین بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کی مدد کرنا یہ حق لکھا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی نصرت اور مدد یہ ہم نے حق رکھا ہے۔ کس طرح اس مبارک مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا۔ جب انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نشان عبرت بنایا۔ یقین کر لینا چاہیے اس مبارک مہینے میں، سال کے آغاز میں، ان ربک لبالمرصاد، جس طرح بھی کفر چڑھ دوڑے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ قوت والے ہیں اور سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے پاس ہی ساری قوتیں ہیں، اللہ کے پاس ہی ساری عزتیں ہیں۔ اس لیے دین اسلام کو غالب کرنے کے پہلوؤں کو اختیار کیا جائے، دین اسلام کو مضبوط اور مربوط بنانے والے پہلوؤں کو اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کیا تو سب سے پہلے دین کی سربلندی کے پہلوؤں کو غالب کیا اور مسجد قائم کی۔ اس نئے سال کے آغاز میں ہر مسلمان کو اس بات کا ذوق اور تڑپ پیدا ہونے چاہیے کہ دین آیا ہے تو دو چیزوں سے، مسجد سے، مسجد والے سے۔ اس لیے مسجد کا تقدس، مسجد کی عظمت اور مسجد والے کا احترام سب سے پہلے قائم کرے، اور اس ارض پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اس بات کی تڑپ رکھے کہ مسلمانوں کی عبادت کو بر وقت ادا کرنے کے ان کو مواقع مہیا کیے جائیں اور جگہ جگہ مسجدیں تعمیر کی جائیں۔ من بنى مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب ہر شخص کوئی بڑی مسجد تو نہیں بنا سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنى مسجدا صغیرا كان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کوئی چھوٹی مسجد بنا دے یا بڑی مسجد بنائے، اللہ دونوں کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے، من بنى للہ مسجدا ولو قدر مفحص قطع، اگر کوئی اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کرتا ہے
اور مفحص قطع، بٹ تیتر کی مادہ جہاں انڈا دینے کی جگہ بناتی ہے، آپ دوسرے لفظوں میں ایک اینٹ کے برابر اگر مسجد کی تعمیر میں شریک ہوتا ہے تو اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا گھر تعمیر کروایا۔ اس نئے سال میں جہاں مسجدیں تعمیر کی جائیں وہاں ان اعمال کو سامنے رکھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، مومن قبر میں ہوگا جب وہ فوت ہو جائے گا، لیکن اس کو نیکیاں پہنچتی رہیں گی۔ کن اعمال کی؟ من علم علما، علما علمه ونشره، جس نے علم سکھایا، دینی درسگاہیں، دینی مدارس، دینی مراکز، اور یہ دینی سلسلے عام کیے جائیں تاکہ دنیا کو اویئرنس ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی وہ رویے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیے۔ ونشر، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خوبصورت سے خوبصورت تر لائبریریوں کا قیام، اور آرگنز نکالے جائیں، اور مسلمانوں کو اویئرنس دینے کے لیے ایسا تعلیمی، تربیتی اور ثقافتی سسٹم بنایا جائے جس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی اصل تاریخ سے واقفیت ہو، اصل ایتھک سے واقفیت ہو، اور وہ حفظ کو جانے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ وہ مینرز، وہ ایٹیکیٹس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائے، ان تک پہنچنے کے لیے تعلیمی سلسلوں کو عام کیا جائے۔ ونشر، اور دنیا کی خیر خواہی، دنیا کی ہمدردی اور قوم و ملت کے لیے سرمایہ بننے والی چیزوں کو عام کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کے دنیا سے گیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت اور اس تربیت کو بہتر بنانے کے لیے تمام کے تمام زاویے ان کو اختیار کیا جائے، تربیت گاہوں کا قیام۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، یا اس نے مصحف اپنی وراثت میں چھوڑا ہو، قرآن مجید کی تباعت، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تفہیم، اور قرآن مجید کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے۔ او مسجداً بنا، یا وہ مسجد کو بناتا ہے، او بیتاً لابن السبیل بنا، یا مسافروں کے گھر تیار کیے جائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو چھپانے کے قابل نہیں ہیں، جو لوگ سڑکوں پہ، راستوں پہ نیند پوری کرتے ہیں۔ آج نئے سال کے آغاز میں ہر شخص کو اس بات کی سوچ پیدا کرنی چاہیے، میں کس طرح اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہوں، میں کس طرح دنیا کے لیے خیر خواہ ثابت ہو سکتا ہوں، میں کس طرح قوم و ملت کا سرمایہ اور اثاثہ بن سکتا ہوں۔ او نہرن اجرا، مسلمانوں کے لیے پانی مہیا کرنا، نہر جاری کرنا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے او حفر بئرا، یا کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، صاف پانی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته و حیاتی، صحت و عافیت کی کیفیت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، یہ وہ صدقہ جو مسلمانوں کے لیے امید ہے، جو مسلمانوں کے لیے ممد و معاون ثابت ہو، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، حاجت مند، ضرورت مند، فقراء اور مساکین کو زندگی کی لذت دلانے کے لیے اپنے صدقات کو خوشی کے ساتھ عبادت سمجھ کے پیش کرنے کے پروگرامز بنانے چاہیے۔ شرعی بیت المال کو مضبوط کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟ جابر روایت کرتے ہیں لم یکن احد من اصحاب النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرہ الا وقف، کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا رضی اللہ عنہم جن میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی وہ صاحب قدرت تھا، اس نے اپنی زندگی میں وقف نہ کیا ہو۔ اور کس طرح کہ یہ میرا مال، یہ میری اشیاء وقف ہیں، کس لیے؟ اس کا ربح اور یہ چیزیں مسلمانوں کی صلاح و فلاح میں استعمال کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، ایسے سسٹم بنائے جائیں کہ علم کا سلسلہ جاری و ساری رہے، علم کا سلسلہ رواں دواں رہے، لوگوں کے پاس معرفت آ جائے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کے جس کارنر میں جہالت ہوتی ہے وہاں ہی مسائل ہوتے ہیں۔ جب معرفت ہو، پہچان ہو، ادراک ہو تو پھر انسان وائلنس میں نہیں پڑتا، پھر انسان انسانیت کی قدر کرتا ہے۔ جب انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے پھر ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کرتا، پھر تعصب اور عناد اور قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ظلم و زیادتی سے دور رہو۔ ایک مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اعظم حرمتک، اے بیت اللہ تیری عزت کتنی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا، بیت اللہ تیری ایک عزت ہے اور اللہ نے مومن کی تین حرمتوں کو بیان کیا ہے۔ حرم من المؤمن ثلاثا دمہ ومالہ وان یظن به ظن السوء، مسلمان کا خون بہانا بھی حرام، اس کا مال لوٹنا بھی حرام، اور اس کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہونا، بدگمانی کا شکار ہونا بھی حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لکبہم اللہ عز وجل فی النار، اگر اللہ تعالی نے، اگر آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوقات کسی ایک مومن کی قتل میں شریک ہوں تو قیامت کے دن سب کے سب کو اللہ جہنم رسید کر دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ باتیں صحابہ کو سمجھائیں۔ بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، بڑی سے بڑی بات سننے کو ملے تو ٹالریٹ کرنا، صبر کرنا، اخلاق کو غالب کرنا، نرمی کو غالب کرنا، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بننا، ان کی ہمدردی کے لیے ہر وقت تیار رہنا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به قال امین ولک بمثل، جب ایک انسان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اور جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو بھی عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بشر هذه الامہ بالسنہ، اس امت کو خوشخبری دے دیجئے، بالسنہ ارتفاع المنزلة والقدر، اللہ اس کا مقام و قدر بلند کریں گے، والرفع والدین والتمکین فی الارض، اللہ ان کو بلندیوں سے نوازیں گے اور زمین میں تمکن عطا کریں گے۔ کب؟ جب انہوں نے ان پہلوؤں کو اختیار کرنا ہوگا جن پہلوؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیش کیا تو صحابہ کرام نے قبول کیا۔
اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جب دین کے لیے انسان استعمال کرتا ہے تو ان صلاحیتوں میں اللہ اور جلا بخشتے ہیں، اور جتنا کوئی صلاحیت والا ہے اتنا ہی قیامت کے دن مسئول ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص قدم نہیں اٹھائے گا جہاں کھڑا ہے جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ ان علمہ، علم کے متعلق سوال ہوگا، ما عمل بہ، تمہیں پتہ تو تھا کہ عبادت اللہ کے لیے، تمہیں معرفت تو تھی کہ آئیڈیل پوری کائنات کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تمہیں یہ خبر تو تھی کہ سب سے پیارا معاشرہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، جن کو اللہ رب العزت نے خود ڈگری عطا کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کو ڈگری یہ کیوں ملی کہ اللہ ان پہ راضی ہو گئے ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خشیت کو اختیار کیا۔ یہ ساری باتیں جب اللہ رب العزت پوچھیں گے تو کیا جواب ہوگا؟ پتہ تو تھا، لیکن ان جیسی زندگی تو نے کیوں نہ بنائی؟ عن شبابہ فیم ابلا، یہ جوانی کہاں گزاری؟ اس جوانی میں تم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ وہ بھی نوجوان ہی تھا، ایک بچہ ہی تھا جس نے اصحاب الاخدود کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے، پوری مملکت کے اسلام کا سبب بنا۔ وہ چھوٹا سا پرندہ ہدہد کس طرح پوری بادشاہی اور رعایا کے لیے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ وہ نوجوان ہی تھے جو اصحاب کہف تھے، کس طرح انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی اور کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، اور آج قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عن شبابہ فیم ابلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ان میں ایسا نوجوان ہے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو دین کی سربلندی پہ لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعن مالہ من این اکتسب وفیم انفق، یہ مال کہاں سے آیا؟ سوال ہوگا، امن الحلال ام من الحرام، یہ حرام کا مال تھا یا حلال کا مال تھا؟ سوال کیا جائے گا۔ وفیم انفقہ، اس کو خرچ کہاں کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، یا دین میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یا ان کے ہاتھ میں جو لقمہ ہے اس کو چھیننے کے لیے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پہلوؤں کو اختیار کرے سال کی ابتدا میں جن پہلوؤں سے دین غالب آ جائے۔ تشدد اور ہر قسم کی عصبیت اور تعصب اپنے آپ سے دور کرے اور اسلام کو خوبصورت دین دنیا میں آشنا کروائے۔ کیسا دین؟ محبت کا دین، پیار کا دین، احترام کا دین، شفقت کا دین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، فرمایا من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرے گا اللہ اس پہ بھی رحم فرمائیں گے۔ اور صحابی کہتے ہیں یہ کتنا پیارا دین ہے کہ سرتاج رسول کے ساتھ تھے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی غرض سے تھوڑی دور گئے، فرأینا حمرا معها فرخان، ہم نے ایک پرندہ دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے، فأخذنا فرخیها، ہم نے دونوں بچوں کو پکڑا، فجاءت ترفرف بجناحیها وتفرش على الارض،
وہ آئی، وہ فاختہ بچوں کی ماں آئی، اس نے پر زمین پہ بچھا لیے۔ اس کیفیت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، کس نے اس پرندے کو دکھ دیا ہے، واپس کرو اس کے بچوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی پرندے کے ساتھ بھی زیادتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، تم کھانا کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے اور مریضوں کی عیادت کرو تاکہ مسلمان معاشرہ مضبوط ہو۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار ہو، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ وفک العانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی جو مصیبت زدہ ہیں، جو بیچارے مقروض ہیں، جو قیدی ہیں۔ کس بات کے قیدی؟ قرض کے قیدی، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، ان کو اس قید سے آزادی دلائی جائے۔ اس لیے فرمایا من محا عن غریبی او عفا عن اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جو قرض معاف کر دے یا قرض اتار دے، قیامت کے دن جب ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ بلکہ فرمایا من كانت له ارض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها اخاه فإن لم يمنحها اخاه فليمسكها، کسی کو اللہ نے زائد زمین دی ہے یا تو خود زراعت کرے، قابل کاشت بنائے، مسلمانوں کو نفع ملے، اور اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی کو اجازت دے دے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے کہ وہ اس میں کاشتکاری کرے اور فائدہ لے لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان پہلوؤں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو غالب کرنے کے ہر زاویے اور رویے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کا 5واں پیغام اس خوبصورت اور بابرکت مہینے کی ابتدا نیکی اور خیر کے ساتھ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو امن و امان کا چاند بنا کے طلوع فرما، اس چاند کو امن و امان کا پیغام دے کے بھیجوا، اے اللہ اس کو سلامتی اور اسلام کی سربلندی کا چاند بنا۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم محرم 7ویں ہجری کو مختلف بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط روانہ کیے۔ ایک مسلمان کو اس بات کو زندہ کرنا چاہیے، سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ بھولے ہوئے کو سیدھا راہ دکھا دینا، بے نمازوں کو نماز کی دعوت دینا، اور جو اسلامک ایتھکس سے دور ہے ان کو آشنا کرنا، اور مسلمانوں کو آپس میں مل کر اس دعوت کے میدان میں اترنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے اس دعوتی مشن کو رواں دواں رکھنے کے لیے ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ آج ایک ذمہ داری ہے مسلمان کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو خطوط روانہ کیے، آج ایک مسلمان جس حیثیت سے بھی ہے، اگر وہ بڑی حیثیت میں ہے تو اسلام کی خوبصورت پیغامات اپنے ہم منصب کو پہنچائے، اگر انسان چھوٹی حیثیت میں ہے تو اپنے ماحول کے اندر
خوبصورت پیغامات کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ محرم 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ ایک مسلمان کو اس خوبصورت مہینے میں خوبصورت پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے، نیکی، خیر خواہی اور بھلائی کے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر محرم الحرام میں شادی باعث عیب ہوتی یا باعث شگون ہوتی یا اس میں کوئی نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح محرم الحرام میں نہ کرتے۔ تو ایک مسلمان کو اس جاہلیت کے پہلو کو ختم کرنا چاہیے جو اس وقت رواج پکڑ گیا ہے کہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شادی کرنے سے گریزہ رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ نہیں، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پسند کیا ہے تو جس شخص کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے اس کو چاہیے کہ نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائے۔ اللہ رب العزت اس نکاح میں برکت بھی فرمائیں گے۔ اور آج یہ مشاہدہ ہے ان لوگوں کی بات کے مخالف جو کہتے ہیں کہ محرم کو نکاح ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کی شادیاں محرم میں ہوئیں اور اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، جن کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے میں مبارک پہلوؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالق للشر، لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے اور برائی کا تالا بنایا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو برائی کی چابی بنتے ہیں اور خیر کا تالا بنتے ہیں۔ فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، سعادت مندی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے۔ کتنا ہی وہ خوش بخت ہوگا، وہ بختور ہوگا جو اس غلط رواج کو ختم کر کے اپنی اولاد کی شادی محرم الحرام میں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پہلو اختیار کیا اور بادشاہوں کو خط لکھے تو بعد میں آنے والوں نے بھی انہی پہلو کو اختیار کیا۔ چنانچہ وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جس میں اناطولیہ میں ترکمان سردار عثمان خان کی تخت نشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی۔ آج مسلمانوں کو بھی اس بارے میں اس مہینے میں غور کرنا چاہیے، کس طرح دوبارہ سے خلافت آ سکتی ہے، کس طرح اسلامک بلاک بنایا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ یہ فکر، یہ سوچ جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں چینج نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اتنا پسند فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس کو تم محرم کا نام دیتے ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا ایک مسلمان کو جہاں دعوت کے میدان کو مضبوط کرنا ہے، جہاں رسم و رواج غلط ختم کر کے دینی رسم و رواج کو جاری کرنا ہے، وہاں اس روش کو ختم کرنا ہے کہ جو لوگ 10 محرم کو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو خوبصورت طریقہ ہے، روزہ رکھا، روزہ رکھوایا، سبب کیا ہے؟ فرمایا
یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، میں یہودیوں کی مخالفت میں، یہودی روزہ رکھا کرتے، پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے، کہ نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ نے روزہ رکھا، اور عبداللہ ابن عباس، صحابہ نے روزہ رکھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اور حنیدہ ابن خالد روایت کرتے ہیں عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے روایت نقل کرتے ہیں، كان يصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے اور 10 محرم کا روزہ رکھتے، اور ہر مہینہ 3 روزے ایام 20، 13 اور 14 اور 15 چاند کی روزہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ میں آئندہ سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ایک مسلمان کو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، چاہے تو 10 محرم کا روزہ رکھے، اور اگر 9 اور 10 کا روزہ رکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو، بلکہ فرمایا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، تم 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں روزہ رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی۔ یہ پیغام ہے کہ آج مسلمان نئے شہر آباد کرے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وہ لوگ جن کے گھر نہیں ان کے لیے گھر تعمیر کریں، وہ لوگ جن کے گھر برباد ہو گئے ان کے گھروں کو دوبارہ سے بلڈ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، صحابہ کرام نے اسی نقشے کو آگے چلانا پسند کیا۔ یہ وہی محرم کا مہینہ ہے جس میں شرف الدولہ بویہی کے دور میں بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ تعمیر ہوئی۔ یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کی سیفٹی کے لیے ان کی حفاظت کے پروگرام بنائے جائیں اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے پروگرام بنائے جائیں۔ کس طرح مسلمان محفوظ ہو سکتے ہیں، کس طرح مسلمانوں سے ظلم و زیادتی دور کی جا سکتی ہے، کس طرح ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جب سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے اسے مصر کا دارالحکومت قرار دیا۔ آج یہ پیغام ہے کہ ہم سب بھی سکل تو ہے، برین تو ہے مسلمانوں کے پاس، اس کو استعمال کریں۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور یاد کریں وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عمال روانہ کیے تھے۔ اس مہینے میں جوڈیشری، عدالت جس کو مضبوط ہونا چاہیے، اور عدل و انصاف اللہ کی نعمت ہے جس قوم کو نصیب ہو جائے، اور جوڈیشری اور عدالت کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح لوگوں نے ظلم کر کر کے مسلمانوں کے مال کو لوٹا، ان سے کڑا احتساب کر کے مسلمانوں کے خزانوں کو دوبارہ بھریں، مسلمانوں کے لیے رخاء، خیرخواہی، آسانی کو عام کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط بنائیں، شرعی بیت المال کو از سر نو ترتیب دیں اور اس کو مربوط اور مضبوط بنائیں تاکہ لوگوں کی بروقت ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں ملک پاکستان کے اندر بھی، لاہور کے اندر
دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ آج وہ وقت ہے کہ دوبارہ سے ملک پاکستان کو یہ شرف ملے اور ملک پاکستان کے اندر تمام مسلم امہ اکٹھی ہو، مسلم امہ کے قائدین کو بلایا جائے اور مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ مکے والوں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ ایک وہ وقت تھا بائیکاٹ کیا، اور 1 مہینہ سے زائد شیب ابی طالب میں مسلمان محصور رہے، لیکن وہ محرم کا ہی مہینہ تھا جب شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی محصوری کے متعلق ظالمانہ صحیفہ چاک کیا گیا۔ آج مسلمانوں کو ہر ظلم و ستم کی کہانی کو ختم کر دینا چاہیے۔ باہمی فساد، باہمی لڑائیاں، باہمی تعصب، یہ تفرقے بازیاں، ان کو ختم کر کے صرف کتاب و سنت پہ جمع ہو جائیں۔ آج ظلم کی ہر راہ کو مسدود کرنا، ظلم کی ہر راہ پہ رکاوٹ بننا، یہ ایک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نئے سال کے آغاز میں یہ عزم کرے، نہ ظلم کریں گے اور نہ ہی ظلم کو برداشت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت بن کے آئے، قرآن مجید کا حکم ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ ایک آدمی کو دھوپ میں کھڑا دیکھا، پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ جواب ملا اس نے نظر مانی ہے۔ فرمایا اللہ تو عذاب دینے سے مستغنی ہے، یہ کوئی نظر نہیں۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اس کو پوری کرنی چاہیے، اور جو نافرمانی کی نظر مانتا ہے اس کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت اور غم کی کیفیت میں اپنے چہرے پہ تمانچے مارتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالویل والثبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو نوچتی ہے، والشاقۃ جیبہا، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، والداعیۃ بالویل والثبور، اور موت کے ساتھ واویلا کرتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں ظلم کی کوئی بھی کیفیت ہو، وہ نوحہ ہو، وہ بین ہو، وہ رونا پیٹنا ہو، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے، ان سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں اربعۃ فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت نے جاہلیت کی ہیں، لا یترکونہن، جن کو جاہلیت پسند ہوگی وہ نہیں چھوڑیں گے، الفخر فی الاحساب، اپنے آباء و اجداد، اپنے خاندان کے ساتھ فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور نسب نامے میں طعن کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور یہ کہنا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ملی ہے، والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، وقال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اگر یہ نوحہ کرنے والی عورت توبہ نہیں کرتی، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، وعلیہا سربال من قطران، اور اس کو ایسا گندگی لباس پہنایا جائے گا، تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، ودرع من جرب، اور ایسی بیماری والا لباس پہنایا جائے گا جس میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب خلیفہ ثانی،
اسی محرم کے مہینے میں یکم محرم 24 ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہی لکھا تھا، لیکن صحابہ کرام نے ان کی شہادت پہ کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی بین نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہی نہیں تھا۔ صبر کرنا یہی سکھایا، اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے سے ابتدا کی گئی اسلامی سال کی تو صحابہ کے مشورے سے، اس لیے صحابہ کرام کے متعلق زبان درازی کرنا، ان کو برا بلا کہنا، سخت سست کہنا، ان کو گالی دینا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو گالی نہ دو، فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، ایک گھڑی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے تمہاری پوری زندگی کی عبادت اور عمل سے بہتر ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، بلکہ پوری کائنات کی لعنت ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، اگر کسی نے زندگی کا طریقہ سیکھنا ہے تو اس طریقے کو اختیار کرے جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ تھا، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اگر طریقہ سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کا طریقہ سیکھے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے ایسے ساتھی تھے کانوا خیر الامہ، اس امت میں سب سے نیک لوگ تھے، ابرھا قلوبا، اس امت میں سب سے افضل تھے، ابرھا قلوبا، ان کے دل ساری امت سے نیک دل تھے، واعمقھا علما، اور ان کا علم سب سے زیادہ تھا، واقلھا تکلفا، اور اپنی زندگی میں تکلفات سے کام نہیں لیتے تھے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو اختیار کیا، پسند کیا، سلیکشن کی۔ جو اللہ کی پسند ہے وہ مسلمان کی بھی پسند ہونی چاہیے۔ وَنَقْلِ دِینِ، اور اللہ نے اپنے دین کو نقل کرنے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کے اوپر نازل کی گئی شریعت کو منتقل کرنے کے لیے ان کو مقرر فرمایا۔ فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ، اگر مشابہت اختیار کرنی ہے تو صحابہ کے اخلاق سے مشابہت اختیار کرے، وَطَرَائِقِهِمْ، اور ان کے طریقوں سے مشابہت اختیار کرے۔ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، وہ صراط مستقیم پر قائم تھے۔ آج بھی اگر کوئی صراط مستقیم پر قائم ہونا چاہتا ہے تو انہی کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنائے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں سرتاج رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ دونوں حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ دو صحابی ہیں جس کے بارے میں سرتاج رسول نے فرمایا ہما ریحانتائی، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، یہ اس کی ایمان کی دلیل ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے یہ اس کی منافقت کی دلیل ہے۔ ہمارا ایمان ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں اور اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں،
فرمایا یہ جنت کی شہزادی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول نے کیے، جو صحابہ کرام نے کیے، جو تابعین اور تبع الاتباع نے کیے، جو سلف صالحین نے کیے۔ میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کے دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو، غم آشیاں نہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کو صحابہ کرام کی صفوں میں کھڑا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔